الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے انگنت و لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے چہرہ پر انوار کی زیارت کی تھی، اور یہ وہ گروہ ہے کہ جن سے اللہ رب العزت راضی ہو گئے ہیں. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. حضرات ذی وقار، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. حضرات ذی وقار صحابہ کرام کے بڑے ہی مقام ہیں، بڑے ہی مرتبات ہیں. یہ وہ گروہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرنے والے، بے حد پیار کرنے والے. حضرات ذی وقار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی سفر کیے ہیں، بے شمار سفر کیے ہیں، لیکن آپ کے سفروں میں سے دو سفر سب سے اعلیٰ سفر ہے. ایک سفر آسمان کا سفر ہے اور دوسرا سفر زمین کا سفر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سفروں میں جس رفیق کو چنا وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. جو آسمان میں جس رفیق کو چنا وہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ فرشتہ جبرائیل ہے، جو سب سے زیادہ سب سے بڑا فرشتوں کا سردار ہے. اور زمین میں آپ کا رفیق سفر جس کو چنا وہ صدیق اکبر کو چنا، جو کہ دنیا میں تمام لوگوں کا سردار ہے. حضرات ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے. پھر پوچھا گیا مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا کہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے. کہا پھر کون ہے؟ کہا کہ مجھے عمر سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود ہیں، ابو موسیٰ اشعری آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے کہا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا. دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور ابشروا بالجنہ، اور جو دروازے پہ آئے اس کو جنت کی بشارت دے دو. جب دروازہ کھولا گیا تو سیدنا صدیق اکبر آئے. دروازے پر پھر دستک ہوئی، آپ سے اجازت طلب کی گئی کہ باہر کوئی آیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو
بشروا فی الجنہ، جو آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو، اور اس پر جو مصیبتیں آنے والی ہیں اس پر صبر کی بھی تلقین کرو۔ جب دروازہ کھولا گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ مجھ پر جو بھی پریشانیاں آئیں گی میں ان سے اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے جو اپنے اوپر مشقت کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے ساتھی پر آنچ تک نہیں آنے دیتا۔ حضرات ذی وقار اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، صرف اسلام کے خاطر سب کو چھوڑا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا سامنے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، پوچھا عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ کہا کہ سب کچھ لٹا کے آئے ہو؟ کچھ نہیں لٹایا، عزت پا کے آ گئے ہو، رب کا دین بچا کے آ گئے ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کا ایک ساتھی قصہ سنتا ہے کہ سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا جتنا مال ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، آدھا مجھے دے دو اور آدھا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دو۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف کو کہیے کہ اس سے نکاح کر دے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر مشقت کو برداشت کر لیتے، اپنے ساتھی پر آنچ تک نہیں آنے دیتے تھے۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے مال کو اکٹھا کرو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔